السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں منی ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بیٹی کے موضوع پر۔ آج سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیگم کو بہت مارا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اولاد نہیں پیدا ہوتی تھی، اور پھر 2 سال بعد جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہ منظر بھی دکھانا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ پہلے اس سے دکھا دیتا ہوں۔ 2 سال بعد جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس شخص نے جو ہے اپنی بیگم کو اتنا مارا کہ اب وہ ہے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے 2 سال سے، وہ بیچاری چل پھر بھی نہیں سکتی۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہونے پر شوہر نے طلاق دے دی، یا 2 بیٹیاں پیدا ہونے پر جو ہے شوہر نے بیوی اور بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک مسلمان ایسا عمل نہیں کر سکتا، یہ زمانہ جاہلیت والے سارے اعمال ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے جو ہے مشرکین مکہ ایسے عمل کیا کرتے تھے، بیٹیاں پیدا ہونے پر ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صحیح العقیدہ مسلمان جو ہے وہ بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک فیملی جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے جا کر کہا جی کوئی ایسی میڈیسن دیں جس سے بیٹا ہی پیدا ہو۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ فی الحال تو ابھی ایسی کوئی میڈیسن نہیں بنی ہے جس سے کنفرم جو ہے بیٹا ہی پیدا ہو، یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا بھی تم بیٹے کی ہی خواہش کس لیے رکھتے ہو، تمہیں بیٹی کیوں نہیں چاہیے؟ تو جو مرد ہے وہ کہنے لگا جی اس لیے کہ ہمارا بھی کوئی نام لینے والا ہو، ہمارا بھی دنیا میں ذکر رہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ اس بندے نے اپنے والد کا نام بتایا، پھر دادا کا پوچھا بتا دیا، اور پھر پردادا کا پوچھا تو اسے نام نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں اپنی 2 پشتے پیچھے نام کا نہیں پتہ ہے تو تم ان کا ذکر خاک کرو گے، خاک انہیں یاد رکھو گے۔ اور پھر ڈاکٹر نے جو ہے وہ بتایا کہ دیکھو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اور آج جتنے بھی سادات ہیں وہ حسنی ہیں، حسینی ہیں، گیلانی ہیں، شرازی ہیں، عابدی ہیں، باقری ہیں، جعفری ہیں، کاظمی ہیں، رضوی ہے، نقوی ہے، تقوی ہے، موسوی ہے، سارے کے سارے جتنے بھی سادات ہیں تو ان کا شجرہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے۔ تو ان کے پاس جو ہے اپنے والد سے لے کر نبی پاک تک شجرے کی سند بھی موجود ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، نام اور ان کا شجرہ جو ہے زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام ایک بیٹی کے ذریعے سے لے سکتا ہے تو تمہارا کیوں نہیں چل سکتا؟ اچھے عمل کرو تو تمہارا بھی نام چلے گا۔ تو بہرکیف یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے بات کو کہ بیٹیاں بھی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی جو ہے پرورش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی بخشش کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس نے 2 بیٹیوں کو صحیح سے تربیت کر کے اس کی پرورش کی
تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اور ایک بارے بھی جو ہے ایسی ہی روایات ملتی ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں بیٹی نہیں آتی تو اس شخص کی جو ہے اوقات نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یقین جانیں 10 بیٹے ہوں تو ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے دنیا سے جاتے ہی جو ہے بیٹے زمین جائیداد بینک بیلنس پر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور ایک واحد بیٹی ہوتی ہے کہ جس کو باپ کی چلے جانے کا غم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج فاطمہ سلائی سینٹر کی ایک ممبر نے بتایا کہ وہ اس کی دوسری شادی ہے، اور پہلی شادی میں اس کے 3 بیٹے تھے، اور اس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ ان کو پال نہیں سکتی تھی، قبالت نہیں کر سکتی تھی، حالات کچھ ایسے تھے۔ تو اس نے 2 بیٹے جو ہیں وہ کسی کو دے دیے، ایک بیٹا بھی اس کے پاس ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور رزق بھی بے حساب دیا ہے۔ اور میں یہاں پر میری ذاتی رائے یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے اللہ کا نظام، کہ کوئی انسان جو ہے وہ بیٹیوں کو نہیں پالتا، بلکہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کو پالتی ہیں۔ بیٹیوں کے صدقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ والدین کو وسیع رزق عطا کرتا ہے، یہ بات ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ آپ بیٹیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، نہیں، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے رہا ہے اور بیٹیوں کے صدقے میں آپ کو بھی جو ہے وسیع رزق دے رہا ہے، آپ سے مصیبتوں کو ٹال رہا ہے۔ تو آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ زمانہ جاہلیت والے کام نہ کریں، بیٹی پیدا ہونے پر اپنی شریک حیات کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اور اس کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ اسے محبت ویسے ہی کریں جیسے کوئی انسان بیٹا پیدا ہونے پر محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہوئی ہیں، فاطمہ اور عائد فاطمہ۔ یقین جانیں اگر 5 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو میں اپنی شریک حیات کا ایسے ہی احترام کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ بہتر سمجھتا ہے کیا عطا کرنا ہے، وہ بیٹے عطا کرے بیٹیاں عطا کرے، اس کی مرضی ہے۔ یقین جانے بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے پاس نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، ترستے رہتے ہیں اور یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ الہی ہمیں کچھ دے دے، بیٹی دے دے، بیٹا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے وہ سیرت فاطمہ الزہرا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ معمولی شے نہیں ہے، ایسے بیٹیاں بھی معمولی نہیں ہیں۔ اسی عورت سے جو ہے انبیاء، صالحین، ائمہ و طاہرین جو ہیں دنیا میں آئے، اور اسی عورت کے قدموں تلے جو ہے اللہ نے اس کی اولاد کی جنت رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت اور مودت نصیب فرمائے، اور ان کے حیا کے بارے میں آخر میں ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ عورت کا ذکر ہو اور سیدۃ النساء العالمین کا ذکر نہ ہو تو یہ محفل جو ہے مکمل نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنے ایک نبینہ صحابی عبداللہ بن مکتوم کے ساتھ جو ہے گھر تشریف لے گئے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پردہ فرمایا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب پردہ فرمایا تو رسول اللہ نے پوچھا، اے میری لخت جگر، عبداللہ بن مکتوم تو نبینہ ہیں؟ تو جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان، عبداللہ بن مکتوم نبینہ ہیں، میں فاطمہ نبینہ تو نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، یہ مقام تھا ان کے پردے کا۔ اور آج کی خاتون کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جنت میں جانا چاہتی ہے،
اگر وہ قرب سیدہ فاطمہ الزہرا چاہتی ہے تو اس کو سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ جو ایک فسق و فجور پہ مبنی جو ہے فاشی اور یانی پھیلانے والا نعرہ جو ہے آج ہمارے معاشرے میں لگ رہا ہے، میرا جسم میری مرضی والا، اس کے خلاف جو ہے یہ نعرہ لگانا چاہیے، میرا جسم اللہ کی مرضی، میرا جسم رسول اللہ کی مرضی، میرا جسم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کے نصیب اچھے کرے، اور ہم سب کو جو ہے وہ بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔